نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الخلاق پر بات کریں گے۔ الخلاق کا لفظ خلق سے ہے، یعنی پیدا کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کی صفت صرف خالق یعنی پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ الخلاق بھی ہے، بہت کثرت سے اور تسلسل کے ساتھ پیدا کرنے والا، جو اپنی تخلیق سے عاجز نہیں۔ وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، جتنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور جب چاہے ان چیزوں کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں کی تخلیق، ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اور وہ جو نظر نہیں آتی، وہی اس کا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام چیزوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی اور سے کچھ لیے پیدا کیا ہے، یعنی وہی اس کا اوریجنیٹر ہے اور وہی اس کو شکل دینے والا ہے، وہی اس کا اندازہ کرنے والا ہے، وہی اس کا ڈیزائن بنانے والا ہے کہ کس چیز کو کتنی مقدار میں اور کس شکل میں پیدا کیا جائے۔ اور چونکہ وہ با کمال ہے، ہر طرح کی صفات سے متصف ہے، اس لیے اس کی ہر تخلیق کے اندر زبردست حسن بھی ہے۔ اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو آسمانوں کی وسعت ہمیں مبہوت کر دیتی۔ آسمانوں کی اونچائی اور بلندی، وہاں تک کوئی انسان پہنچنے کے لائق نہیں۔ آسمان پر پائے جانے والے بے شمار ستارے اور سیارے، ان سب کا خالق وہی ہے۔ اسی طرح آسمانوں سے اوپر کیا ہے انسانوں نے نہیں دیکھا، لیکن وحی الہی سے ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے۔ آسمانوں کے علاوہ زمین پر بھی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو زمین کے نیچے ہے وہ سب بھی، اور جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہے وہ سب بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی ہوں، لمبی ہوں یا کوتاہ ہوں، موٹی ہوں یا پتلی ہوں، تر ہوں یا خشک ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کی شیپ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی، بلکہ ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی خود رہنمائی فرمائی۔ پہاڑوں کا کیا کام ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر الہام کر دیا۔ اسی طرح درخت اور ستارے، سیارے، درختوں کے اوپر کس قسم کے پھل آئیں گے اور وہ انسان کو کیا فائدہ دیں گے، کون سی چیزیں انسان کی غذا کا حصہ بنے گی، کون سی چیزیں جانوروں کی غذا کا حصہ بنے گی، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا، بلکہ ایک بہترین اندازے کے ساتھ بھی پیدا کیا کہ کون سی چیز کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں، کس موسم میں اور کہاں زمین کے کس حصے میں پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک چیز پیدا ہو رہی اور ہوتی ہی چلی جا رہی اور بے حساب ہوتی چلی جا رہی اور وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی اور دوسری چیز جو ہے اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں، وہ جس چیز کو چاہے ختم بھی کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اس کی زبردست حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، جیسے آنکھ کی ایک جھپک، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، اور چھوٹی سی مکھی کیا زبردست کمال کا کام کرتی ہے، لیکن اس کو ساری انسٹرکشنز کس نے دی؟ اس نے دنیا میں کسی انسان سے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی۔ وہ کہاں اڑے گی، کس طرف کو جائے گی، کتنا سفر طے کرے گی، کس پھول پر بیٹھے گی،
اور کس مقدار میں رس چوسے گی، اور رس چوسنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور پھر اس رس کو واپس لا کر اپنے چھتے پر کس طرح انڈیلے گی، اور پھر کس طرح مختلف مکھیاں مسلسل ایک ٹیم ورک کے ساتھ محنت اور جہد مسلسل کے بعد جو رس اکٹھا کریں گی اور ان سے جو شہد بنے گا، یہ سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے مکھی کی طرف خود الہام کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل یعنی مکھی، شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے ہی وحی کی ہے، یعنی اس کے اندر یہ علم ڈالا ہے، اس کو خود سکھایا ہے۔ اور یہی حال باقی تمام چیزوں کا ہے کہ کن چیزوں کو کس طرح کام کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کے بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشکل یا مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بس ہونے کی دیر ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ چیز ایسے ہی نہیں کہ کسی بیکار سی نکمی شکل میں پیدا ہو، بلکہ ہر چیز کو اس نے جس شکل پر پیدا کیا وہ اپنی جگہ انتہائی خوبصورت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، یعنی جس نے جو کچھ پیدا کیا بہترین طریقے پر پیدا کیا اور اپنے مرضی سے جتنا چاہے پیدا کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف مراحل بتائے ہیں کہ ایک انسان کے پیدا ہونے میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اسی طرح ہر انسان کو بھی وہ پیدا کر سکتا تھا اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کی حکمت کاملہ کا تقاضا تھا کہ وہ انسان کی تخلیق کو ایک خاص طریقے پر وجود میں لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا بھر میں پھیلا دیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے انسان اس کرۂ ارض پر بستے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی خوراک، رزق اور باقی تمام ضروریات کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خود سے خود بن گئی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق ہر چیز بنائی گئی ہے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ضروریات کس قدر مختلف ہیں۔ صرف اگر ہم خوراک میں ہی دیکھیں تو انسان کے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا گیا، پانی سے لے کر دودھ، طرح طرح کے مشروبات، کھانے کی چیزیں، سبزیاں، پھل، گوشت اور دیگر چیزیں کہ جن کو انسان اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک ایک چیز انسان کے لیے غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے اور اس میں انسان کے لیے خوشی اور سکون بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو پا کر، اپنے رب کی نعمتوں کو پا کر رب کا حق کیسے ادا کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات پر غور کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکیں، ہم اپنے رب کا حق ادا کر سکیں، ہم اس کے شکر گزار بن سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق پر اگر انسان غور و فکر شروع کرے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی قدرت کے کارنامے نظر آتے ہی چلے جائیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، کھانے والی چیزوں کو کھاتا بھی ہے، دیگر استعمال کی چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن خالق کو نہیں پہچانتا، پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اور پھر پیدا کرنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے ہر طرح ساز و سامان پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرے۔ اسی میں انسان کی نجات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صرف کھانے پینے کے سامان ہی پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ انسان کی سواری کے لیے کیا کچھ اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، یعنی صرف انسان کی سواری کے لیے نہیں، خوبصورتی کے لیے بھی۔ اس میں
بیوٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے جو کہ خود انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اس نے انسان کی سواری کے لیے ایسی ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس وقت کا انسان نہیں جانتا تھا جب قرآن مجید نازل ہوا، اور آئندہ بھی انسان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی چیزوں میں سے انسان کے ذریعے جو کچھ بننے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے ہی جانتا ہے، لیکن انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ایجادات کرتا چلا جاتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، انسان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. لیکن اگر انسان غور کرے کہ جو بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ انسان کا ڈھالا ہوا ضرور ہے، لیکن بنانے والا دراصل اللہ ہے. انسان ان چیزوں کا خالق نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو جوڑ کر ان چیزوں سے مختلف طرح کے نئی نئی چیزیں بناتا چلا جا رہا ہے، لیکن اصل میں تو خالق اللہ ہے. مثلا انسان اگر ایک کارخانہ لگاتا ہے، مشینری بناتا ہے، تو اس میں استعمال ہونے والا لوہا کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا انسان کے لیے. حتیٰ کہ سائنٹیفکلی یہ بات اب پروون کہ لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کسی اور پلانٹ سے اتارا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی جن کو انسان استعمال کرتا ہے کسی ایک مشینری کے بنانے میں بھی اور پھر اس مشین کے چلانے میں بھی، ان تمام ریسورسز کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. وہ تمام چیزیں اسی کی بنائی ہوئی، حتیٰ کہ وہ عقل جو انسان استعمال کرتا ہے ان تمام چیزوں کے بنانے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. پھر انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات بھی پیدا کی، جیسے فرشتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، یعنی انسانوں کے لیے پیغام لانے والا، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں. انسان نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا پھر اس کی ڈسکرپشن بھی دی. وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، جس چیز میں جتنا چاہتا ہے اس میں زیادتی کر دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ تو عام فرشتوں کی بات تھی کہ ان میں سے مختلف فرشتے مختلف سائز کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی کے 2 پر بنائے، کسی کے 3، کسی کے 4 اور کسی کے اس سے زیادہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک فرشتہ کتنا ہیوج ہے، کتنا بڑا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ جنات کو تخلیق کیا. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا. یہ اس کی اپنی حکمت اور قدرت کا مظہر ہے. وہ جیسے چاہے جس چیز سے چاہے پیدا فرمائے. آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا. انسان ایک چھوٹی سی چھت بھی بناتا ہے تو اس کے لیے اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. آسمان جیسی عظیم الشان چھت جو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ہم سب کے اوپر ہے اور جسے کوئی بھی نوٹس کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اتنی بڑی چھت فرمایا کہ اسے سہاروں کے بغیر پیدا کیا گیا. پھر دوسری طرف زمین، تو زمین کو کس طرح اس نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا کہ فرمایا اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے. اب زمین مسلسل گردش میں ہے
لیکن ہم اس پر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، زندگی کے تمام کام کاج کرتے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ. یہ ایک سیارہ ہے جو ہم سب کو لے کر فضا میں مسلسل گردش کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی حرکت کو محسوس بھی نہیں کرتے. پھر اسی طرح فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، یعنی زمین میں چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک. ایک طرف انسیکٹس پیدا کیے، کیڑے مکوڑے پیدا کیے، پھر اسی طرح زمین پر رینگنے والے جانور، پھر دوڑنے والے جانور، اور پھر ان میں جسمانی اعتبار سے ہیوج قسم یعنی بہت بڑی جسامت والے جانور. یہ تمام چیزیں اسی کی پیدا کردہ ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ اس نے کس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی انسانوں اور جانوروں ان تمام حیوانات کی زندگی کے بقا کے لیے. پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی، یعنی طرح طرح کی نباتات پیدا کی. اگر ہم پودوں کی قسموں پر غور کرنا شروع کریں تو ایک ایک پودے کی مختلف اقسام انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ پودے ایسے ہیں جو صرف خوش منظر ہیں، انسان کے لیے خوبصورتی کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن میں انسان کی غذا ہے، کچھ چھاؤں کے لیے اور کچھ فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے. انسان اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو انکار کر سکتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ الخلاق کا بنایا ہوا. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا بنایا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ سب کچھ پیدا کیا، اوروں نے کیا بنایا. تو پھر اگر خالق وہ ہے اور ان سب چیزوں کو قائم وہ رکھے ہوئے ہے تو تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے اپنی تمام حاجات مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو خالق نہیں وہ انسان کی باقی ضروریات کو کیسے پوری کر سکتا ہے. پھر فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتے اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ دراصل خسارے میں ہیں. پھر اسی طرح رات اور دن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اسی کی پیدا کرتی ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے. پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں کے جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو نہیں پہچانتے، اور دوسری طرف غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں جو ایک ادنا سے ادنا تخلیق پر بھی جب غور کرتے ہیں تو اپنے رب کو پا لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا کیے، نور بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلا دیے، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت تدبیر کے ساتھ اور اپنی خاص پلاننگ کے ساتھ ان تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے. یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بن گیا، بنانے والے نے اس میں سے ایک ایک چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور زمین پر تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دراصل انسان کے فائدے کے لیے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. اور
بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی، یہ تمام چیزیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کے بنانے پر بھی قادر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کا یہ کام بہت آسان ہے، اسے اس کام کے لیے کسی ضابطے اور قاعدے کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں بعض واقعات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور کس طرح زکریا علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، اور جب انہیں خوشخبری دی گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، یعنی وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں۔ کہا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ اگر ہم سب غور کریں تو ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ہمارا کیا نام تھا؟ ہمارا کیا وجود تھا؟ ہماری کیا ہستی تھی؟ کیا پہچان تھی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو پھر یہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ انسان تو آؤٹ آف نتھنگ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی بنانے کے لیے کسی قاعدے، ضابطے اور کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خود ہے، اور یہی اس کا کمال ہے۔ هو الخلاق العلیم، وہ بہت ماہر کاریگر ہے، ایسا رب، ایسا خالق کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ جہاں تک انسانوں کی تخلیق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور ہر انسان اسی حالت میں پیدا کیا جائے گا جس طرح وہ پہلے پیدا ہوا، اپنی ایک خاص شخصیت اور آئیڈینٹی کے ساتھ۔ دنیا کے اکثر لوگوں کو آج بھی اور ماضی میں بھی یہ بات مشکل سمجھ میں آئی یا سمجھنے میں قاصر رہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا دیا ہے۔ مثلاً سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد قبروں میں گل سڑ جائیں گے، تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، صرف تم سوچ رہے ہو، بتایا بھی نہیں، تو بھی ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، وہ ضرور تمہاری طرف سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کام کب ہوگا۔ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی آخرت کا آنا اور انسانوں کا دوبارہ اٹھایا جانا۔ یہاں تک آتا ہے کہ انسان جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بے ختنہ پیدا ہوں گے، یعنی ختنے کی حالت میں ان کے جسم کے گوشت کا اگر ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا تو دوبارہ اٹھتے وقت وہ حصہ بھی واپس ان کے جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ ایک انسان مرنے کے بعد اگر اس کے ٹکڑے، حصے بکھرے مختلف حصوں میں پھیلا بھی دیے گئے تو بھی دوبارہ جب وہ پیدا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کے ان سارے حصوں کو حکم دے گا اور اس شخص کے جسم کے سارے حصے واپس ایک جگہ جا کر جمع ہو جائیں گے، اور ایسا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس بات کو قرآن مجید کے علاوہ ایک حدیث میں بھی بہت اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے ایک بھی نیکی نہ کی تھی،
جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر اس کا آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھا پانی میں بہا دینا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا، لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے لے آئیں، اور دوسری طرف پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو پانی میں ملا ہے اس کو نکال کر لے آئیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص آن کی آن میں دوبارہ جی اٹھا، جیسے اللہ نے چاہا اسے بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تجھ سے ڈر کی وجہ سے، کہ میرے پاس کوئی بھی نیکی نہ تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر تو نے مجھے دوبارہ پیدا کیا تو تو مجھے ضرور سزا دے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی قوت کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھے۔ جہاں تک انسان کی تخلیق کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم باقی مخلوقات کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت نماز پڑھنا ہے، اور نماز کے طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں قیام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان اپنے دو پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن ہم دنیاوی کاموں میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے کہ ہم اپنے دو پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکوع کا حکم دیا ہے، اور انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی کمر کو جھکا سکتا ہے، ورنہ بعض اوقات جو جانور کھڑی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں وہ جھک نہیں پاتے، یہ جو جھکے ہوئے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع نماز کا ایک فرض ہے۔ پھر اسی طرح سجدے کی حالت میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے جوڑ اس طرح کے بنائے کہ جب وہ زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے تو پرفیکٹ حالت میں آرام سے وہ تسلی کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک سکتا ہے، اور پھر واپس بیٹھ کر بھی اپنی عبادت کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کسی مقصد کے بغیر نہیں دیا گیا۔ ہمارے جسم کا ایک ایک جوڑ جس طرح حرکت کر سکتا ہے، جس طرح ہم مختلف طرح کے کام کاج کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی سمجھے، جس طرح باقی ساری کائنات اپنی اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے ہوئے ہے۔ سورج کو معلوم ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے، اور وہ دن رات اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ چاند کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک درخت کو معلوم ہے کہ ان کا کرنے کا کام کیا ہے۔ تو ایک ذرے سے لے کر ایک گیلیکسی تک ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور یہ ان میں سے ایک ایک چیز انسان کو بھی دعوت دے رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وفادار بن جائے۔ یہی دراصل اس نام کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کا مقصد ہے کہ انسان الخلاق کی تخلیق کو سمجھتے ہوئے اور پھر اپنی تخلیق پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو پالے، کیونکہ بہرحال ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہمارے جسم کی شکل میں یا دیگر استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں پھر حساب بھی ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یعنی وہ نعمتیں خواہ جسم کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہیں،
اور یہی حساب ہوگا کہ جو کچھ ملا تھا دنیا میں کیا وہ رب کی فرما برداری میں استعمال ہوا یا محض دنیا کے عیش و عشرت میں استعمال کیا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تخلیق پر بھی غور کرے. اس میں خاص طور پر جنت اور جہنم کی تخلیق، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی زبردست کمال قدرت کا نمونہ ہے جن کی تفصیلات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. جہنم جو کہ ایک بہت ہی زبردست سزا کی جگہ ہے، اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اس میں جب انسان ڈالے جائیں گے تو انسانوں کے جسم کئی گنا بڑھ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، یعنی اتنی موٹی کھال ہوگی، اور دن میں وہ کھال کئی بار جلے گی. اسی طرح مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں. انہوں نے فرمایا اچھا واقعی تمہیں معلوم نہیں؟ سنو، اہل جہنم کے کانوں کی لو سے کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. جب منہ کے اندر پائے جانے والا ایک دانت ایک پہاڑ کے برابر ہوگا تو باقی جسم پھر کتنا بڑا ہوگا. اور پھر کھال کی چوڑائی اگر 70 گز ہے تو کتنی شدید سزا کی جگہ اور مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. دوسری طرف جنت اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے اور اسے انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ہے، پھر اس میں نہریں کھودی ہیں، اس کے درختوں کو کاشت کیا ہے. بس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی تیرے اندر آنے والے تو بادشاہ ہوں گے. پھر اسی طرح جنت کے اندر بعض بلڈنگز ایسی ہوں گی کہ جو شیشے کی بنی ہوئی ہوں گی، جس سے اندر سے باہر اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. پھر اسی طرح جنت میں یاقوت کی سیڑھیاں ہوں گی. ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی. اس کی نہروں کی کنکریاں موتی ہوں گی اور اس کی مٹی زعفران ہوگی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو، اونچے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے دنیا میں وہ گہرے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر بہت دور ہوتا ہے. ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا، یعنی ایک کا گھر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہترین ہوگا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. یعنی ایک طرف فرما برداروں کے لیے یہ انجام ہے اور دوسری طرف نافرمانوں کے لیے دوسرا انجام. اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہے یا نافرمان بن کر. بہرحال جنت اور جہنم کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا اور پھر انسان کو بنایا اور پھر اس کا انجام بنایا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رب کے تابعدار اور فرما بردار ہوں، اس کے اطاعت گزار ہوں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تخلیق کی نشانیوں پر غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے، تاکہ ہم ان چیزوں کی معرفت سے اس کی معرفت تک پہنچ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.